السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو 1 جولائی سن 2026 سے اتراکھنڈ میں بڑا فیصلہ نافذ ہو گیا ہے جس نے مسلم سماج دینی حلقوں اور دینی مدارس سے وابستہ افراد میں شدید تشویش پیدا کر دی ہے کہ اتراکھنڈ حکومت نے مدرسہ بورڈ کو ختم کر دیا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ ریاست کے تمام مدارس میں حکومت کی طرف سے مقرر کردہ نصاب ہی پڑھایا جائے گا۔ اتراکھنڈ حکومت کی جانب سے ریاستی مدرسہ تعلیمی بورڈ کو ختم کر کے تمام اقلیتی تعلیمی اداروں کو ایک ہی اتھارٹی کے تحت لانے کے فیصلے پر مذہبی، تعلیمی اور سیاسی حلقوں میں مختلف آراء سامنے آ رہی ہے۔ حکومت نے اس اقدام کو تعلیمی معیار میں بہتری، شفافیت اور جدید تعلیم کے فروغ کی سمت ایک اہم اصلاحی قدم قرار دیا ہے، جبکہ متعدد علماء، اپوزیشن رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اس نوعیت کے اہم فیصلے سے پہلے متعلقہ فریق، علماء، ماہرین تعلیم اور مدرسہ منتظمین سے وسیع پیمانے پر مشاورت کی جانی چاہیے تھی۔ جمعیت علماء اتراکھنڈ نے 1 جولائی 2026 سے نافذ کیے گئے اتراکھنڈ اقلیتی تعلیمی اتھارٹی کے اس نئے قانون پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ معاملہ محض انتظامی تبدیلی نہیں ہے بلکہ آئین ہند کے تحت مذہبی آزادی اور اقلیتوں کے تعلیمی حقوق سے براہ راست متعلق ہے۔ جمعیت علماء اتراکھنڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا شرافت علی قاسمی نے اپنے حالیہ بیان میں کہا ہے کہ ہندوستانی آئین کے آرٹیکل 25، 26، 29 اور 30 مذہبی آزادی، مذہبی اداروں کے انتظام اور اقلیتوں کو اپنے تعلیمی ادارے قائم کرنے اور چلانے کا مکمل تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اتراکھنڈ میں مدارس 2012 میں مدرسہ بورڈ کے قیام سے پہلے بھی آزادانہ طور پر دینی اور اخلاقی تعلیم انجام دیتے رہے ہیں، اس لیے مدارس کا وجود صرف مدرسہ بورڈ سے متعلق نہیں ہے۔ مولانا شرافت علی قاسمی نے کہا ہے کہ نئے قانون کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جا چکا ہے، اس لیے عدالت کے حتمی فیصلے تک حکومت کو کسی بھی قسم کی سخت کارروائی سے گریز کرنا چاہیے۔ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ نئی پالیسی کے تحت مدارس کو مختلف اداروں سے منظوری لینے، اضافی تعلیمی اوقات، نصاب سے متعلق پیچیدگیوں اور مذہبی تعلیم میں غیر ضروری مداخلت جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس سے مدارس کے انتظام اور طلبہ دونوں کو دشواریاں پیش آئیں گی۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ نئے قانون پر نظر ثانی کی جائے اور مدارس، ماہرین تعلیم، قانونی ماہرین اور مذہبی تنظیموں سے وسیع پیمانے پر مشاورت کے بعد ایسا متوازن حل نکالا جانا چاہیے جو آئینی حقوق، مذہبی آزادی اور معیاری تعلیم تینوں کا تحفظ یقینی بنا سکے۔ واضح رہے کہ اتراکھنڈ حکومت نے 1 جولائی 2026 سے مدرسہ تعلیم بورڈ کو باضابطہ طور پر ختم کرتے ہوئے اتراکھنڈ اسٹیٹ مائنورٹی ایجوکیشن اتھارٹی کے ماتحت کر دیا ہے۔ نئی پالیسی کے مطابق ریاست کے 542 رجسٹرڈ مدارس سمیت سکھ، بدھ، جین، پارسی اور عیسائی برادریوں کے تعلیمی ادارے بھی اس اتھارٹی کی نگرانی میں کام کریں گے۔ حکومت کے مطابق اب تمام مدارس کو ریاستی تعلیمی بورڈ سے منظوری حاصل کرنی ہوگی اور مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ ریاضی، سائنس، انگریزی اور کمپیوٹر جیسے جدید مضامین کی تعلیم بھی لازمی ہوگی تاکہ طلباء کو عصری تقاضوں کے مطابق بہتر مواقع فراہم کیے جا سکیں۔ جامع مسجد سہارنپور کے مینیجر مولانا فرید مظاہری نے کہا ہے کہ کسی بھی بڑے اور دور رس اثرات رکھنے والے فیصلے سے پہلے حکومت کو علماء، ماہرین تعلیم اور مدارس کے ذمہ داران کے ساتھ بامعنی مذاکرت اور مشاورت کرنی چاہیے تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر نئی انتظامی تبدیلی شفافیت پر مبنی ہوگی اور دینی تعلیم کے نظام پر کوئی منفی اثر نہیں پڑے گا تو اس سے تعلیمی نظام مزید مضبوط ہو سکتا ہے، تاہم اعتماد سازی کے لیے باہمی مکالمت ضروری ہے۔ سابق رکن پارلیمنٹ اور سماجوادی پارٹی کے سینئر رہنما حاجی فضل الرحمان نے اتراکھنڈ حکومت سے مدرسہ بورڈ کو ختم کرنے کے فیصلے پر سخت اعتراض کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ فیصلہ جلد بازی میں کیا گیا ہے اور اس سے پہلے مدارس کے ذمہ داران، علماء، ماہرین تعلیم اور اقلیتی نمائندوں سے کوئی مؤثر مشاورت نہیں کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مدارس صرف تعلیمی ادارے نہیں ہیں بلکہ دینی، اخلاقی اور سماجی اقدار کے مراکز ہیں، اس لیے ان سے متعلق کسی بھی پالیسی یا قانون سازی میں یک طرفہ رویہ اختیار کرنا مناسب نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آئین ہند مذہبی آزادی اور اقلیتوں کو اپنے تعلیمی ادارے قائم کرنے اور چلانے کا حق دیتا ہے، لہذا حکومت کو ایسے فیصلے کرتے وقت آئینی تقاضوں اور اقلیتوں کے حقوق کا مکمل احترام کرنا چاہیے۔ قومی اتحاد کمیٹی کے صدر الحاج ایم شاہد زبیری نے بھی جدید اور دینی تعلیم کے درمیان توازن پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ آج کے دور میں اصلی تعلیم کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ دینی تعلیم کا تحفظ بھی یکساں ضروری ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کو ایسی پالیسی اختیار کرنی چاہیے جس کے ذریعے سے دونوں نظام میں تعلیم متوازن انداز میں چل سکے اور اقلیتی تعلیمی اداروں کی خود مختاری بھی برقرار رہے۔
दूसरी जानिब उत्तराखंड सियासत में सरगर्म कांग्रेस रहनुमा मुजतबा एडवोकेट ने उत्तराखंड हुकूमत के फैसले पर एतराज करते हुए कहा है कि तालीम जैसे हसास शोबे से मुताल्लिक किसी भी बड़े फैसले से पहले तमाम मुतल्लिका फरीक की राय लेना जमहूरी तकाजा है। उनके मुताबिक अगर हुकूमत वाकई तालीमी इस्लाहात की ख्वाह है तो बेहतर होता कि मुशावरत और इत्तिफाक राय के जरिए नई पॉलिसी नाफिज की जाती। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस इस फैसले का तफसीली जायजा लेगी और अवामी मफाद को सामने रखते हुए अपनी आईनी जमहूरी जिम्मेदारी अदा करेगी। नाज़रीन किराम, इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।